الرحیم سورہ حجرات ترجمہ کے لحاظ سے مکمل ہو چکی ہے بحمد اللہ۔ آپ چند باتیں ضروری ہیں وہ سن لیں۔ وجہ تسمیہ، اس سورت کی آیت نمبر 4 کے اندر حجرات کا لفظ مذکور ہے بمعنی حجرے، اسی مناسبت سے اس کا نام الحجرات رکھا گیا ہے، حجرے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے مدنی صورتوں میں سے یہ 20 نمبر صورت ہے۔ اس میں 18 آیات، 2 رکوع، 350 کلمات اور 1573 حروف ہیں۔ توجہ، ربط، اس سورت کا ماقبل سے ربط 2 طرح ہے۔ سورہ فتح میں اعلان جہاد کے بعد اعلان فتح تھا، اب اس سورت میں اعلان فتح کے بعد مسلمانوں کو منظم اور متحد رکھنے کے لیے آداب اور قوانین کا بیان ہے۔ سورہ فتح میں اعلان جہاد کے بعد اعلان فتح تھا، اب اس سورت میں اعلان فتح کے بعد مسلمانوں کو منظم اور متحد رکھنے کے لیے آداب اور قوانین کا بیان ہے، یعنی تنظیم کا ذکر ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا 7 اصول معاشرت ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ دوسرا ربط کہ سورہ فتح میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت شان کا بیان تھا، اب سورہ حجرات میں آداب الہی کا ذکر ہے۔ یہ 2 ربط بھی ذہن میں رکھنے۔ شان نزول، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ مسئلہ زیر غور تھا کہ اس قبیلے پر حاکم کس کو بنایا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قعقاع بن معبد کے بارے میں رائے دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اقرع بن حابس کے بارے میں رائے دی۔ اس معاملے میں حضرات شیخین کے درمیان گفتگو ہو گئی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے مسابقت کی صورت ہو گئی، اختلاف ہو گیا، میری بات مانی جائے، میری بات مانی جائے، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رائے اور حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اس پہ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ اس کے رسول سے سبقت نہیں کرنی، لیکن قرآن مجید شان النزول کے اعتبار سے خاص ہے اور حکم اس میں عام ہوتا ہے۔ توجہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اونچی آواز سے سنتے تھے، اسی وجہ سے ان کی آواز بہت بلند تھی۔ جب کسی سے کلام کرتے تو بلند آواز سے کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز سے گفتگو کرتے تھے اور آپ کو اس سے اذیت ہوتی تھی، وہ چونکہ خود اونچا سنتے تھے، جس طرح کے بہرے آدمی کی عادت ہوتی ہے پھر اونچا بولتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کرنے سے منع کیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کو اپنی مجلس سے غیر حاضر پایا، توجہ، تو آپ کو اس کا احساس ہوا کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں معلوم کر کے آتا ہوں، کیوں نہیں آ رہا ثابت بن قیس؟
وہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں انتہائی پریشان حال میں دیکھا. وجہ پوچھی تو کہا یار میری آواز بلند ہے، اونچی آواز سے بولتا ہوں، مجھے خوف ہے کہیں میری آخرت برباد نہ ہو جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. آپ نے فرمایا جاؤ انہیں جا کر بتا دو کہ وہ اہل نار میں سے نہیں بلکہ اہل جنت میں سے ہیں. میں نے کہا تھا کہ کچھ چیز اس میں اہم ہے جو میں عرض کروں گا. تیسرے نمبر پہ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. جب یہ آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتكم تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے عرض کیا اللہ قسم اب میں مرتے دم تک آپ سے اس طرح گفتگو کروں گا جیسے کوئی کسی سرگوشی کرتا ہو کسی سے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو پست کرتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے ہاں یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو چن لیا ہے تقوی کے لیے. یہ جب آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرما میں آہستہ بولوں گا. اب ایک اور سن لیں. چوتھے نمبر پہ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا آؤ اس شخص کے پاس چلے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر وہ واقعی نبی ہے تو ہمیں سبقت کر کے ایمان قبول کرنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے، اگر وہ نبی نہیں بلکہ بادشاہ بننے والا ہے تو ہمیں ان کے زیر سایہ زندگی گزارنی چاہیے. اس مشورے کے مطابق یہ لوگ آپ صلی اللہ تعالی وسلم خدمت میں حاضر ہوئے. دوپہر کے وقت مدینہ میں پہنچے جب آپ کسی حجرے میں آرام فرما رہے تھے. یہ لوگ آداب معاشرت سے ناواقف تھے. حجرات کے باہر آ کے آواز دینی شروع کر دی اخرج الینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخرج الینا یا محمد، آ جاؤ باہر، آپ آ جاؤ باہر. تو اللہ نے پھر یہ آیت کریمہ نازل کی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں بیچارے دیہاتی ہیں، ان پڑھ ہیں، اکثرهم لا یعقلون، اکثر وہ سمجھ نہیں رکھتے ہیں. اب اس کے پاس بعد اذا جاءکم فاسق بنبأ اس پہ انشاءاللہ کچھ گزارشات ہیں اور چند آگے ہیں پھر انشاءاللہ ختم کریں گے. ربنا تقبل منا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبیلہ بنی مستلق کے سردار خارس بن زرار کی دعوت پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے کے لیے ولید بن عقبہ کو عامل بنا کر بھیجا. راستے میں خیال آیا کہ اس قبیلہ کے لوگوں سے میری پرانی دشمنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے قتل کر ڈالیں. اس خوف سے ولید بن عقبہ واپس ہو گئے اور وہ لوگ پروگرام کے مطابق منتظر تھے اور استقبال کے لیے باہر نکل چکے تھے. توجہ کرنا. ولید بن عقبہ نے آ کر کہا کہ لوگوں نے جی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، میرے قتل کا ارادہ کیا ہے. نبی علیہ السلام نے خالد بن ولید کی عمارت میں تحقیق کے لیے ایک وفد بھیجا اور حقیقت حال واضح ہو گئی کہ ولید بن عقبہ کو وہم ہو گیا تھا. جی وہ اس طرح کہ ادھر سے مجاہدین کا یہ دستہ روانہ ہوا، ادھر سے حضرت خارس رضی اللہ تعالیٰ اپنے رفقا کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلے. مدین کے قریب دونوں کی ملاقات ہو گئی. اب خارس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے. خارس نے دریافت کیا کیوں؟ پھر انہوں نے حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ والا سارا قصہ سنایا کہ سنا آپ تو انہیں مارنا چاہتے تھے. تو حضرت خارس نے سن کے قسم اٹھا کے کہا جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا میں اس کے نام کی قسم اٹھاتا ہوں ولید کو تو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے.
اور وہ کہہ رہے ہیں قتل کرنا چاہتے ہیں. بڑا نازک معاملہ ہے. اصل بات یہ تھی الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ کرام سارے انصاف والے، ان میں فاسق کوئی نہیں. یہاں جو فاسق کہا گیا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ سچی گواہی اور سچی بات کے بارے میں اتنی احتیاط ہے کہ صحابی رسول ہیں، ان کی بھی تحقیق ہو رہی ہے. تو عام جب کوئی فاسق کرے تو اس کی کتنی سرزنش اور کتنی اس کی تحقیق کرنی چاہیے. سمجھی بات؟ جس طرح کے شفیق اور عبید اللہ بڑے اچھے لڑکے ہیں، یہ آئے اور ان کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو جائے، میں کہوں آئندہ کوئی بے ایمان ایسا کام کرے تو اس کو ایسے کریں گے، حالانکہ انہوں نے کیا نہیں ہے. تو مقصد ہوگا ان دو اعتمادی لڑکوں کے بارے میں ہم اتنی تحقیق کر رہے ہیں جو ہے ہی شرارتی کاری، افتخار اور زبیر اور بکر الوانی، ان کے بارے میں ہم کتنی تحقیق نہیں کریں گے. بڑا نازک معاملہ ہے مولوی عرفان. ان جاکم فاسقون، کیوں فرمایا فاسق؟ وہ تو صحابی فاسق نہیں ہے. الحمدللہ فرمایا کہ اتنی تحقیق، اتنی احتیاط صحابہ کے بارے میں ہے تو اور کون بچ سکتا ہے؟ کیونکہ یہ کام ایسے کرنا ہے فاسقوں کا، ان سے غلط فہمی اور توہم کی بنیاد پہ ہو گیا تھا. جس طرح من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کافروں والا کام کیا. کافر نہیں بنا، سجدہ نہ کرنا، انکار کرنا یہ کافروں کا کام ہے. تو صحابہ کرام تو صحابہ تو کلھم عدول، اور ایسی چیز عملاً کرنا وہ فاسق کا کام ہوتا ہے. اس صحابی سے ولید بن عقبہ سے تو غلط فہمی اور توہم ہو گیا. آپ کو زندگی میں اشکال تو نہیں رہا؟ انہیں نہیں فاسق کہا گیا، انہیں توجہ. توجہ کرنا چاہیے. ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی نے اپنی کمر ایک سفید کپڑے سے باندھی اور اس کا کنارہ پیچھے کو زمین پر لٹک رہا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی کا دیکھو اس کے پیچھے کیا لٹک رہا ہے. میری ماں نے، وہ آپس میں سوگنے تھی، تو میری ماں نے فرمایا دیکھو کیسے لٹک رہا ہے جیسے کتے کی زبان ہوتی ہے. اگر ماں باپ کی آپس میں کوئی بات ہو تو آدمی خاموش ہو جائے، خالہ اور امی کی ہو تو خاموش ہو جائے. ہماری وہ مائیں، ان کے آپس میں دلچسپیاں ہیں، آپس میں باتیں ہیں. اس طرح کچھ ازواج نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی کے ساتھ کوتا قامت پر تمسخر کیا کہ ان کا قد چھوٹا ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کوئی عورت کسی عورت سے استہزاء نہ کرے، کوئی عورت کسی عورت سے استہزاء. اب ایک بات رہ گئی، صرف وہ سن لیں. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا آزاد کا حکم دیا تو قریش مکہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان میں سے ایک نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد پہلے ہی وفات پا گئے. ان کو یہ برادان دیکھنا نصیب نہیں ہوا. توجہ کرنا، میرے والد پہلے ہی وفات پا گئے یار، ان کو یہ برا دن دیکھنا نصیب نہیں ہوا. اور خارث بن ہشام نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کالے کبے کے علاوہ کوئی نہیں ملا جو مسجد حرام میں اذان دے؟ ابو سفیان نے کہا میں کچھ نہیں کہتا، اگر کچھ کہوں گا تو عثمان والا ان کو خبردار کر دے گا. جبرائیل امین آئے، یہ آیت نازل ہوئی. او لوگو، رنگ کالا، چھوٹا قد، ہونٹ موٹے، وہ تو چھوٹے قد کی نہیں تھی، ویسے میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ دیکھا کرو، دیکھا کرو انا خلقناکم من ذکر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور صحابہ اتقا ہے، کیا ہے؟ زیادہ پرہیزگار ہے، لہذا ان کی عزت ہے، تمہارے نزدیک نہیں ہے تو پھر کیا وہ عزت والے نہیں ہیں؟ اس لیے آیت نازل ہوئی انا خلقناکم من ذکر و انثی. چند چیزیں اور ہیں میرے ساتھیوں. لا تقدموا بین یدی اللہ استعارہ ہے،
خیال کرو استعارہ ہے، لکھ لیے. ایحب احدکم تشبیہ ہے، آمنا قل لم تؤمنوا طباق السلب ہے، انما المؤمنون اخوہ کے اندر تشبیہ بلیغ ہے، تشبیہ بلیغ ہے. وہ اس طرح کہ یہاں حرف تشبیہ اور وجہ تشبیہ دونوں معذوف ہیں. تقدیر عبارت اس طرح ہوگی المؤمنون اخوۃ فی وجوب التراحم والتناصر، مطلب یہ بنے گا المؤمنون اخوۃ فی وجوب التراحم والتناصر، مومن بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم اور نصرت کرنی ان پہ واجب ہے. اور ساتھ ہی یہ جملہ جو ہے نا انما المؤمنون، انما کی وجہ سے مفید للحصر بھی ہے، مفید لکھ لیا ہے جی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.